بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا بہت ہی خاص عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست اور ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے، وہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عشرہ کو رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنایا ہے، اور انسان اس عشرے کے اندر اللہ سے رحمتوں کو حاصل کرے، اور جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اس لیے کہ رمضان کے اندر رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مانگو، سوال کرو۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چگلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے مہینے پابندی سے ادا کریں۔ دوستو، ماہ رمضان میں سحری اور افطاری میں ہر بندے پر رحمتوں کی بارش ہر دن ہو رہی ہوتی ہے۔ گڑ گڑا کر اپنے اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ اور خاص عمل بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان میں یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خدا بندی میں کھڑا ہونا یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ آپ ایک عبادت کرتے ہیں، وہ رمضان کے اندر جو ایک نفل ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گناہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ 70 گناہ بڑھ جاتی ہے، جو اچھائی کرتے ہیں وہ 70 گناہ بڑھ جاتی ہے، جو صدقہ کرتے ہیں وہ بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان میں جتنی رحمت کو لیا جائے، اتنی ہی انسان کو فیض و برکات پورا سال ملتی رہتی ہے۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا، ہے کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو قبول کروانے والا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پہلے سے کسی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ جلد کامیابی چاہتے ہیں، آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو آج رمضان میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہیں۔ ان 3 مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان 3 مہینوں کے اندر بندہ جو پڑھ لیتا ہے، جو مانگ لیتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے،
اور بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کے مہینے کو بھی بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ دوستو، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا موقع مل رہا ہے، اپنی خواہشات کو غیب سے پوری کروانے کا۔ اگر کوئی بندہ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت اور حاجات کر کے بیٹھتا ہے، تو اگر غیبی طریقے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ ہر انسان کی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، جس پر آسانیاں نہیں آتی، تو آج یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات ایک دن میں پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی بہت جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو رمضان میں آج پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ دوستو، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، یا ذل جلال والاکرام کو نہایت توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اللہ والو، یہ وقت ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، اب رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو کب کامیاب ہوگے؟ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ایک رب کریم کا نام پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ ہے کوئی جو رمضان میں اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتا ہے؟ اللہ والو، جب رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، مغفرت، رحمتیں، برکتیں اور خزانے لے کر آتا ہے، اور جو بندہ رمضان کی قدر کرتا ہے، رمضان کو ویلکم کرتا ہے، رمضان کو خوش آمدید کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹ لیتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر حاجت کو پوری کروا لیتا ہے۔ اور جو بندہ سوچتا ہے کہ رمضان آئے گا تو یہ بھی پڑھ لوں گا، وہ بھی پڑھ لوں گا، تو پھر وہ سوچتے سوچتے ہی رمضان کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے آپ لاپرواہی مت کرنا، اب تو وقت ہے مانگنے کا، اب تو وقت ہے انعامات سے جھولیاں بھرنے کا، اب تو وقت ہے اپنی خواہشات کو رب کریم کے سامنے رکھ کر مانگنے کا۔ رب کریم کی قسم، جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رمضان کے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، تو آپ اس کے لیے گھر کی تیاری کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ویلکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اب رمضان کی آمد ہے، اب رمضان کا ویلکم اچھے طریقے سے نہ کرو گے تو پھر رمضان کے مہینے میں نہ تو حاجات پوری ہوں گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی، اور اس لاپرواہی میں رمضان کا مہینہ گزر جائے گا۔ آج رمضان کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے۔ رمضان میں آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے راستے سے تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو راستے سے ہٹ جائیں گے، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ رمضان میں آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کبھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج رمضان کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غازہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں، کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن آپ نے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کرامت ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب دوستو، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان میں یا زلزلہ والاکرام کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، آپ رزق، دولت، جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا، اور آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔
آپ کی ہر ناممکن حاجت غیب سے ممکن ہو جائے گی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اب آپ نے اپنے تمام مقصدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے اینڈ تک پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفر اللہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ چاہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گناہ گار ہے، اس نے کیا کیا ہے، کس کی دل آزاری کی یا کیا کچھ کیا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیں۔ آج اسٹیپ بائی اسٹیپ وظیفہ بتاؤں گا کہ کامیابی کا راز کسے کہتے ہیں، آپ کی حاجات کیسے پوری ہوگی، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ 11 بار پڑھ لیں۔ اب رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے والا ہو، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے، اب جو بھی حاجت ہے وہ پوری کروانے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ اب یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ دوستو، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ اب توجہ کیجیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کے دل میں من پسند نوکری آئے گی، من پسند شادی آئے گی، کاروباری مسائل کا حل، جو کچھ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آتا چلا جائے، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یا ذل جلال والاکرام رب کریم کا جلالی اسم اعظم ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، یہ بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، آج یہ بندہ جتنا مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ پھر بندہ منہ سے مانگتا چلا جاتا ہے اور رب کی ذات خیر و برکت کرتی چلی جاتی ہے، رب کی ذات نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ صرف یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج
رمضان کے مہینے میں یا ذل جلالہ والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے یا ذل جلالہ والاکرام کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، آپ کو کسی نے بلا لیا، آپ کا دھیان بھٹک گیا، تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ چھوٹا ہے، خلوص نیت کے ساتھ توجہ اور دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی رب کریم سے مانگو گے، انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت شرمانا مت۔ آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ اور تیسرا، اگر آپ نے 11 بار یا ذل جلالہ والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، تو آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یا ذل جلالہ والاکرام کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ذل جلالہ والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ 11 ناممکن خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کریم کو رب کے جلالی اسم اعظم یا ذل جلالہ والاکرام سے پڑھ کر منا لیا جائے۔ اگر آپ یا ذل جلالہ والاکرام کو 11 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذل جلالہ والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذل جلالہ والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یا ذل جلالہ والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، انشاءاللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذل جلالہ والاکرام پڑھنے سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کو پڑھنے کے بعد فوراً رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک شخص، ایک ایک بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ رمضان کے مہینے کا خاص عمل دے رہا ہوں، آپ نے یہ عمل کیا تو آپ اس کی رحمت کو پورا سال پائیں گے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات موجود ہے، دن میں یا رات میں کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم آپ نے نکالنا ہے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں دن یا رات میں کسی بھی لمحے یکسوئی سے بیٹھ کر یہ آیت پڑھنی ہے۔ دوستو، یہ رحمت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ نے یہ آیت 33 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے، اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو تو انشاءاللہ اس وظیفے کا فائدہ ہو جائے گا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آج کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی مشکل پریشانی کا شکار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی
یہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، جتنا بھی مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اگر سجدے کی حالت میں نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے مانگنا۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔